السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز کار میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر خدمت۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 75 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں حکم فرمایا جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اور بعد میں جہاد میں شامل ہوئے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو صلح حدیبیہ یا غزوہ بدر کے بعد اسلام لائے، اور یہ لوگ مہاجرین اور انصار کے، یہ بھی ان کے ساتھ شمار ان کو بھی کیا جائے، البتہ سبقت کی وجہ سے پہلو کا جو درجہ ہے وہ مقدم ہے۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد میں، یعنی بعد میں ایمان لانے والے، وہاجروا، اور انہوں نے بھی ہجرت کر لی، وجاہدوا، اور جہاد میں شریک ہو گئے، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، وہ تم میں سے ہیں، وہ تمہارے ساتھی ہیں، یعنی وہ بھی یوں کہہ لیں حزب اللہ کی جماعت ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ، اور رحمی رشتہ دار جو ہے، بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، رحمی رشتہ دار اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اولو الارحام کیا ہے؟ اولو الارحام کہتے ہیں ایک، یعنی عربی میں اس کو کہتے ہیں رشتہ داری، قرابت داری، خونی رشتہ داری، اس کے بارے میں جو فرمایا جا رہا ہے ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی اوائل میں ہجرت اور مہاجرین اور انصار کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے ایک موقعات کا رشتہ قائم کیا تھا، تو مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث ٹھہرائے گئے تھے، لیکن اب اس آیت میں اس قانون کو منسوخ کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو رشتہ دار ہو، خونی رشتہ ہے، اولو الارحام ہے، وہی اصل ایک دوسرے کے مالی وارث ہیں، دنیاوی جو مال و اسباب ہے، مال و متاع ہے، اس کے وارث وہی ایک دوسرے کے ہیں۔ بات کو سمجھیے کہ پہلے جب ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام مدینہ میں گئے، مدینہ میں لوگوں نے جو انصار تھے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، معاونت کی، نصرت کی، تو اللہ کے نبی نے ایک ان کے در موقعات پیدا کر دی اور بھائی بھائی بنا دیا اور ایک دوسرے کے وارث بنا دیا ہر طرح کے۔ تو جب پھر غزوہ بدر گزر گیا اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ فرمایا گیا کہ تمہارے اصل جو اولو الارحام ہیں، جو اصل رشتہ دار ہیں، وہی ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ تو اس میں ایک اور بھی بات نکل کے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ، یعنی صلہ رحمی کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ تمہارے عزیز و اقارب ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ، یعنی خونی جو رشتے ہیں ان کو نظر انداز نہ کرو۔ قانون یہی کہتا ہے۔ یعنی دیکھیں ہمارے بعض اوقات یہ منہ بولے بیٹے بیٹیاں یا کوئی رشتہ دار جسے ہم لے پالک کہہ دیتے ہیں یا اڈاپٹڈ کہہ دیتے ہیں، ان کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ کو انسانیت کے ناطے آپ ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ ایک پیار محبت کا رشتہ، ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک لے پالک بچے کو، اڈاپٹڈ بچے کو، آپ اس کو اپنی ولدیت نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ، یہ لوگ اسی طرح دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کی ولدیت ان کے خانہ میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔
جس کا بیٹا، ہاں اس کو آپ وقتی طور پہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا فائدہ دے سکتے ہیں، وہ اور الگ بات ہے کہ کسی کی ہاں اولاد نہیں ہے، وہ اڈاپٹڈ بچوں کو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ لے لیتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور ان میں پیار محبت بھی ایک ماں باپ جیسی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی قانونی یا اسلامی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ شرعی طور پر وہ بچہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، شرعی طور پر وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، شرعی طور پر وہ آپ کا کوئی بھی رشتہ نہیں لگتا۔ دنیا کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے آپ اس کی جس طرح بھی خدمت کریں، قانونی وہ آپ کا وارث نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے ہاں سمجھی نہیں جاتی، اس کو تھوڑا سا یعنی اوائڈ کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو نازک سا مسئلہ سمجھ کر اس پہ بحث نہیں کی جاتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ لے پالک بچہ آپ قطعاً اس کے والد نہیں ہیں، آپ اس کی ولدیت کے خانے میں اپنی ولدیت نہیں لکھ سکتے، یہ ایک شرعی بات ہے۔ یعنی اگر آپ نے لکھا، یعنی آپ نے تو اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا، نعوذ باللہ۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، آپ کا اگر بیٹا ہے اور کسی کو اس کے طرف منسوب کیا جائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے اس کو، کہ آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ بات نہیں ہے۔ بات شریعت کی ہے کہ آپ نے کسی کے بچے کو پالا پوسا، ٹھیک ہے، آپ رکھیں، اس کی خدمت کریں، ایک پیار محبت کا ایک رشتہ ہر طرح اس کو نبھائیں، لیکن آپ اس کی ولدیت نہیں چھین سکتے۔ اگر آپ اس کی ولدیت کے خانہ میں اپنا نام لکھواتے ہیں تو یہ بہت نامناسب بات ہے کہ اس کا والد تو کوئی اور ہے اور آپ اس کے خام خواہ والد بن رہے ہیں، اور شرعی طور پر آپ اس کے حقدار بھی نہیں ہیں والد بننے کے۔ تو یہ بات اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو یہاں اس بات کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جو پہلے قانون اللہ نے بنایا تھا انصار اور مہاجرین کا ایک دوسرے کی وراثت میں حصہ داری کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اصل وارث تم ایک دوسرے کے، ہاں ایک اسلامی رشتہ تمہارے اندر قائم ہے، بھائی چارہ، اعصار، قربانی ایک دوسرے کے لیے وہ برقرار ہے، لیکن تمہارا جو وراثت کا اصول ہے وہ یہی ہے، جو اولو الارحام ہیں، تمہارے خونی رشتہ دار ہیں، وہ تمہارے وارث کے، تم ایک دوسرے کے حقدار ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔